الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسا عمل آنے والا ہے جس عمل کی وجہ سے اس عظیم اولوالعزم پیغمبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، بڑی مشقتیں برداشت کی، بچپن سے لے کر جوانی تک مختلف آزمائشیں برداشت کرنے والا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے صاحب ثروت مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار واقعات کتب تاریخ میں موجود ہیں، اور لوگوں نے ان کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ جہاں اور بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ وہ خالصتاً جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔
اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی اسی کو کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان جب تک نہ ہوتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انتظار کرتے رہے، ایک بوڑھا شخص آ گیا، بڑی عمر کا، اسے دسترخوان پہ بٹھایا تو اس نے بغیر اللہ کا نام لیے لقمہ اٹھا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم نے اللہ کا نام نہیں لیا؟ نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ نے کہا تمہیں تو اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں لیتا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اسے دسترخوان سے اٹھا دیا، وہ چلا گیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس بابے کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا 90 سال ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 90 سال سے یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے کبھی اس کا رزق بند نہیں کیا، آج اس نے آپ کے سامنے میرا نام نہیں لیا، آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ وہ اولو العزم پیغمبر دوڑے، اس بندے کو جا کے پکڑا کہ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا۔ نے کہا آپ آئیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے 90 سال اس کو کھلایا ہے پلایا ہے، یہ میرا نام نہیں لیتا، تو نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا میرے اللہ کو میں اب بھی محبوب ہوں۔ کہا ہاں اب بھی محبوب ہے۔ تو اس شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے ان کو جو بلندیاں دی ہیں اس بلندی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے تیرے شعر کو امن اور سکون کی جگہ بنا دیا ہے۔
اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا مقتدا اور امام بنا دیا ہے۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بلند ہوتی ہے۔ جس کو سچی محبت کہتے ہیں وہ محبت ان واقعات سے ٹپکتی ہے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، لیکن ہمارا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کے ساتھ میل نہیں کرتا۔ جب ظاہر میچ نہیں ہوتا تو دل کہاں ہوگا؟ ان کی ہر بات سچی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا امتحان کے لیے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ انسانی صورت میں وہ فرشتہ آیا، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ تو وہ فرشتہ آ کر ایک جگہ پہ چھپ گیا اور اس نے کس ترنم اور سوز سے اللہ کا نام لیا اور کہا اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، ڈھونڈا اس شخص کو، جب ملے تو کہا ایک دفعہ پھر کہو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تو ویسے نہیں کہوں گا، آپ مجھے اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیں تو میں کہتا ہوں۔ کہا جی آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا۔ صرف اللہ اکبر کہنے کے لیے اپنی بکریوں کا ریوڑ آدھا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پھر کہا اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور کہو۔ اس نے کہا میں تو فری میں نہیں کہتا، آپ کو کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔ کہا یہ جو ریوڑ میرا بچ گیا ہے یہ بھی تم لے لو، اور ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کرو۔ آدھا ریوڑ جو بچا تھا وہ بھی دے دیا۔ اس نے پھر اسی انداز میں اللہ اکبر کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ پھر کہو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اب تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں غلام کی ضرورت ہے، چرواہے کی ضرورت ہے، میں ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے آپ کے مال و متاع کی ضرورت نہیں،
میں اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا واتخذوا ابراہیم خلیلا، کہ میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ جس کا دوست بن جائے تو اسے کسی کی کیا ضرورت؟ یعنی ایک اللہ کے نام پہ سب کچھ فدا کر دیا، اور ذرہ برابر دل میں نہیں آیا کہ میرا سب کچھ جا رہا ہے، اور آگے سے آفر کرنے مجھے اپنا غلام بنا لو، میں یہ بکریاں تمہاری چرایا کروں گا۔ اور یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جس میں تقریباً ہم سب فیل ہیں، میرے سمیت۔ ہمارا ہر کام، آپ توجہ کریں، جو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ہمارے دعوے میں اور ہمارے کام میں میچ نہیں ہوتا، اور ادھر ہر کام دعوے کے مطابق ہے، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام کو ناگوار گزرتی تھی کسی بھی طریقے سے، تو حکم دے دیتے کہ اس کو ختم کر دو۔ عموماً آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کو دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا، وہاں حضرت بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، تو بیٹا گھر میں نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہاں گیا اسماعیل؟ گھر والی نے بتایا کہیں کام گئے ہوئے ہیں۔ اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، حالات پوچھے گھر کے، کیا حالات ہیں آپ کے؟ تو گھر والی نے ناشکری شروع کر دی، حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ہماری سب کی عادت ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری کی جاتی ہے۔ اللہ کی وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہیں، جب نعمت چھنتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس خاتون نے بھی ناشکری کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے نا تو اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدلا دو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اب اسے کیا پتہ کہ حضرت نے کس طرف اشارہ کیا اور یہ کون ہے۔ انبیاء کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس طرح روایات میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاتے تو صحابہ خوشبو سے وہ راستہ دیکھ لیتے کہ کدھر گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے گھر میں، پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا، بتایا ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کچھ کہا
تو اس نے دل میں سوچا کہ اس چوکھٹ کے بارے میں کہا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس بزرگ نے کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدلا دو، یہ تمہارے ساتھ اچھی نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، لہذا تو آج سے فارغ ہے، کہ تو نے ناشکری کی ہے اس وجہ سے انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کو الگ کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی، پھر کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے، خاتون سے پوچھا کیا حالات ہیں، وہ شکر گزار خاتون تھی، اس نے کہا اللہ کا بہت کرم ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو جاتے جاتے کہا کہ اسے کہنا کہ اس چوکھٹ کو نہ بدلائے، یہ تمہارے ساتھ بہتر ہے۔ وہ بھی یہ بات نہ سمجھ سکی۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بتایا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ اس بیوی کو ساتھ رکھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ناشکری نہیں کرتی۔ تو اللہ کا حکم توڑنے والے کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں جوڑتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو ایک شان دی تھی، عظمت دی تھی، اور ان کے ساتھ جو حضرات جڑ جاتے تھے ان کو بھی اللہ عظمتوں سے نواز دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بالکل اکیلے تھے، لیکن جب دنیا سے رخصت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو اس وقت 1,44,000 صحابہ اکرام موجود تھے، اور اللہ نے بشارتیں بھی دیں ان صحابہ کو، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ساتھ ساتھ جنت کے وعدے بھی اللہ نے بتا دیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس کچھ بھی وقت گزارا ہے، ملاقات کی ہے، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو ان کے پیچھے چلتا ہے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بشارتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا اور ان کے جو دوسرے امتحانات تھے ان کے بارے میں آئندہ جمعے کو انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ وقت پہ جمعہ ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔